براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں سردار ایاز صادق اس وقت اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کی کچھ ماضی کی باتیں ہوئیں، کچھ حال کی باتیں ہوئیں اور کچھ مستقبل کی باتیں ہوئیں۔ ماحول بہت اچھا تھا اور مجھے امید نظر آتی ہے کہ اگر ہم سب مل کے سر جوڑ کے پاکستان کی بہتری کے لیے جو کہ عہد بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کریں گے، کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں سیاسی بہتری بھی آئے گی، جمہوریت بھی مستحکم ہوگی، پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں بھی بہتری آنے کا امکان ہے۔ چونکہ آج کچھ ممبران اپوزیشن کے نہیں تشریف لا سکے تو ہم نے اگلی میٹنگ 2 تاریخ کی کا پرپوز ہوا ہے، جو انشاءاللہ 2 جنوری کو میٹنگ ہوگی، اور ایک چارٹر آف ڈیمانڈ یا جو ان کے پوائنٹس ہیں اپوزیشن کے وہ بھی اس میں لے کے اگلی میٹنگ میں لے کے آئیں گے۔ تو ہم نے ایک مختصر پریس ریلیز تیار کی آپ سب کے لیے، چونکہ جتنی کم سے کم اسپیکولیشن ہو اس کے اوپر، جتنے کم سے کم کامنٹس کیے جائیں جب تک یہ چیزیں کنکلوڈ نہیں ہوتا، وہ بہتر رہے گا۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کو ایک پازیٹیو پرائے میں آپ بھی دیکھیے گا، نیگیٹیوٹی کی طرف سے نہ دیکھیے گا، چونکہ آج کا ماحول اچھا تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری لانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر پولیٹیکل پولرائزیشن کو بھی ختم کیا جائے۔ تو میں گزارش کروں گا عرفان صدیقی صاحب سے، جو آج جو متفقہ پریس ریلیز بنی ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیں۔ شکریہ جی۔ اب یہ اٹھا لیں یہاں سے اور وہاں رکھیں۔ ایک سیکنڈ عرفان صاحب۔ حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کی پہلی نشست کے بعد اظہار خیال کیا جا رہا تھا اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی جانب سے، اور اس وقت جو مین کیریکٹر ہے، اگر ان کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ یہاں تک بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم منت کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے۔ اگلی میٹنگ 2 جنوری کو ہوگی، ایاز صادق کی جانب سے بتایا گیا۔ انہوں نے کہا جتنی کم اسپیکولیشنز ہوں اتنا زیادہ اچھا ہے، نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ حکومتی اتحادی کمیٹی اور پی ٹی آئی اتحادی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کی پہلی باضابطہ نشست ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اجلاس کی صدارت کی۔ حکومتی اتحادی کمیٹی کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، سینیٹر عرفان صدیقی، رانا ثناء اللہ خان، راجہ پرویز اشرف، سید نوید عبدالعلیم خان اور ڈاکٹر فاروق ستار نے شرکت کی۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے اسد قیصر، راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ محمد حامد رضا شریک ہوئے۔ اسد قیصر نے آگاہ کیا کہ مذاکراتی کمیٹی کے باقی ارکان عدالتی مقدمات یا ملک سے باہر ہونے کے باعث اس ہنگامی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے۔ دونوں مذاکراتی کمیٹیوں نے خیر سگالی کا اظہار کرتے ہوئے آج کے اجلاس کو نہایت مثبت پیش رفت قرار دیا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ پارلیمنٹ مسائل حل کرنے کا اہم فورم ہے اور مذاکراتی عمل کو جاری رہنا چاہیے۔ اپوزیشن کمیٹی نے اپنے ابتدائی مطالبات کا خاکہ پیش کیا۔ طے پایا کہ اگلی میٹنگ میں اپوزیشن کمیٹی تحریری طور پر اپنے مطالبات اور شرائط کار پیش کرے گی تاکہ اس دستاویز کی روشنی میں بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اجلاس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کے لیے فاتح خوانی کرتے ہوئے اس پختہ عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ میں ہم سب قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دونوں مذاکراتی ٹیموں نے اسپیکر سردار ایاز صادق کا شکریہ ادا کیا اور حکومتی کمیٹی کے قیام اور مذاکرات کے عملی آغاز کے لیے ان کی کوششوں کا باہمی مشاورت سے طے پایا کہ اگلا مذاکراتی اجلاس 2 جنوری کو منعقد ہوگا۔ تھینک یو۔
آئندہ یہ ہے کہ اگلا مذاکراتی اجلاس 2 جنوری کو ہوگا اور کچھ پی ٹی آئی ارکان اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا عدالتوں میں حاضری کی وجہ سے آج پیش نہیں ہو سکے ہیں، ان کو بھی دعوت دی گئی ہے اور بہت اچھے ماحول میں یہ مذاکرات ہوئے ہیں، جس طرح سے سردار ایاز صادق بھی کہہ رہے تھے، خوشگوار ماحول میں مذاکرات ہوئے ہیں اور اپوزیشن کو کہہ دیا گیا ہے کہ جو اپنے ٹی او آرز ہیں وہ لکھ کر ایک پیپر پر ہمیں دیں، اس پر اگر ہم بات کر سکتے ہیں تو ضرور بات کریں گے۔ 2 جنوری کو اب ایک اور اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے، ایک اور نشست لگے گی، جمہوریت اور معیشت کا استحکام ملک کے مفاد میں ہے، ایاز صادق کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ سینیٹر عرفان صدیقی جب مراسلہ پڑھ کے سنا رہے تھے، جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں بھی بتایا گیا کہ شہداء کے لواحقین کے لیے دعا کی گئی ہے، شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی ہے، دہشت گردی میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ جتنی کم سے کم اس پر گفتگو کی جائے، جتنی کم سے کم اسپیکولیشنز ہو اتنا زیادہ اچھا ہے۔ میڈیا کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ اس پر زیادہ بات چیت نہ کی جائے، کیونکہ جتنی کم بات چیت ہوگی اتنی زیادہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگلی میٹنگ اب 2 جنوری کو ہونے جا رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔